دور کسی جنگل میں بہت سارے پکچھی رہتے تھے۔ وہ سب اپنے اپنے کام ٹھیک سمے پر کر لیتے تھے۔ جنگل میں سردیوں کا موسم آنے ہی والا ہوتا ہے۔ سب پکچھی چاہتے تھے کہ ان کے گھر کی مرمت ہو جائے تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ جنگل میں کبوتر اور کبوتری بھی رہتے تھے۔ ان کے قریب ہی طوطا اور طوطی کا گھر بھی تھا۔ نیلو چڑیا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اسی جنگل میں رہتی تھی۔ کبوتر کہتا ہے، ارے کبوتری، ہمیں اپنا گھر مضبوط کر لینا چاہیے۔ ہمارے گھر کو جس جگہ بھی مرمت کی ضرورت ہے ہم مرمت کر لیتے ہیں، کیونکہ سردیوں کا موسم آنے ہی والا ہے۔ سردیوں میں تو ہم کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ اس جنگل میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا جاتا۔ کبوتری جواب دیتی ہے، ہاں کبوتر میاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ہمیں گھر کی مرمت جلد از جلد کروا لینی چاہیے۔ وہ دونوں گھر کی مرمت کا سامان لینے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف طوطا اور طوطی بھی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ طوطی اپنے میاں سے کہتی ہے، طوطے میاں، ہمارا گھر تو بالکل مضبوط ہے، سردیاں آنے والی ہیں، نہ ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ نیلو چڑیا اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی، ہمارا گھر تو ابھی ابھی نیا بنا ہے، ہمارے گھر کو تو مرمت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوی اپنی ماں کے گھر سردیاں گزارنے کا سوچ رہی ہوتی ہے، کیونکہ کالو کوے نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا، مجھ سے گھر کی مرمت نہیں ہوتی، تم سردیاں گزارنے اپنی ماں کے گھر چلی جانا۔ کالو کوا ہمیشہ ہی سویا رہتا تھا۔ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ کوی کہتی ہے، کالو، میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، میں سردیوں کا موسم اپنی ماں کے پاس گزاروں گی، تم سے تو گھر کی مرمت کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے میں تو جا رہی ہوں، تمہاری مرضی، اب تم کوئی کام کرو یا نہ کرو۔ جاؤ جاؤ، اگر جانا ہے تو جاؤ، میری نیند تو خراب مت کرو۔ کوی اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے اور کالو کوا پھر سے سو جاتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے۔ پھر اچانک سردیوں کا موسم آ جاتا ہے۔ سبھی پکچھی اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ کوا بیچارہ اکیلا اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے، کیونکہ گھر کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے اسے سخت سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ نیلو چڑیا بھی سردیوں کے موسم میں اپنی بیٹی کو باہر نہیں جانے دیتی۔ سبھی پکچھیوں نے سردیوں کے لیے اپنا اپنا بھوجن بھی اکٹھا کر کے رکھا ہوتا ہے، کیونکہ جب سردیاں آ جاتی ہیں تو بھوجن کہیں بھی نہیں ملتا۔ کالو کوا خود سے کہتا ہے، ایک تو میرے گھر کی مرمت نہیں ہے اور مجھے ٹھنڈ بھی بہت لگ رہی ہے، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری بیوی تو پہلے ہی اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے، وہ تو اپنی ماں کے گھر مزے کر رہی ہوگی، وہی تو تھی جو میرا اتنا خیال رکھتی تھی، میرے لیے بھوجن لے آتی تھی، میں تو کبھی باہر بھی نہیں گیا، اب میرا کیا ہوگا، میں کیا کھاؤں گا؟ اچھا، نیلو چڑیا کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ پھر وہ نیلو چڑیا کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، ارے نیلو چڑیا، میں کل سے بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میری پتنی بھی یہاں نہیں ہے۔ نیلو چڑیا بہت رحم دل ہوتی ہے۔ وہ کالو کوے کو تھوڑا سا بھوجن دے دیتی ہے۔ کالو کوا خوش ہو جاتا ہے۔ کالو کوا بہت آلسی ہوتا ہے۔ وہ اسی طرح کبھی نیلو چڑیا سے تو کبھی کبوتر کے گھر جا کر ان سے بھوجن مانگ لیتا ہے، لیکن خود کوئی کام نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی بتا رہا ہوتا ہے۔ کبھی اپنی ماں کے گھر ہوتی ہے اور ادھر کالو کوا در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔
ایک دفعہ ایک جنگل میں کبوتروں اور طوطوں کا گروہ رہتا تھا۔ ان سب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ ان میں اتنا اتفاق ہوتا تھا کہ باقی پکشی ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ ان کی خوبی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے اکٹھے جاتے تھے۔ ایک دن کبوتر اور طوطے اکٹھے بیٹھے تھے تو ان میں کبوتروں کا گروہ کہتا ہے، آج ہم صبح صبح سیر کے لیے جا رہے ہیں، تم سب تیار ہو نا؟ صبح کی سیر صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ طوطوں کا گروہ کہتا ہے، ہاں ہاں ہم تیار ہیں، ہم سب کو صبح کی سیر بہت پسند ہے۔ پھر وہ دونوں گروہ سیر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں انہیں کووں کا گروہ ملتا ہے۔ تمام کوے کہتے ہیں، بھائی بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، آپ کا گروہ بہت بڑا ہے، بہت مزہ آئے گا۔ کبوتروں کا گروہ کہتا ہے، نہیں نہیں یہ تم نے کیا بات کر دی، تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم جب اٹھتے ہیں تو ہماری اڑان دیکھ کر انسان ہماری فوٹو کھینچتے ہیں، باقی پکشی ہم پہ رقص کرتے ہیں۔ تم تو کالے ہو، تم ہمارے ساتھ چلے تو ہمارا گروہ تو بدصورت ہو جائے گا۔ کووں کا گروہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کبوتروں اور طوطوں کا گروہ انہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ راستے میں چیل کا گروہ بھی جا رہا ہوتا ہے اور وہ طوطوں اور کبوتروں کے گروہ کو روک لیتا ہے۔ چیل کے گروہ میں ایک بوڑھی چیل ہوتی ہے جو بہت ظالم ہوتی ہے۔ بوڑھی چیل کبوتروں اور طوطوں کے گروہ سے کہتی ہے، ارے واہ واہ یہ گروہ کہاں جا رہا ہے، کہیں یہ ہمارے جنگل تو نہیں جا رہے، چلو چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ بوڑھی چیل کبوتروں اور طوطوں کے گروہ کے پاس جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے، ارے ارے تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تمہارا گروہ تو بہت بڑا ہے، ہم سب بھی سیر کے لیے جا رہے ہیں، کیا تم لوگ بھی سیر کے لیے نکلے ہو؟ طوطوں کا گروہ کہتا ہے، ہاں ہاں چیل جی ہمارا گروہ صبح کی سیر کے لیے نکلا ہے۔ بوڑھی چیل بہت عقل مند بھی ہوتی ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوچتی ہے کہ کسی طرح طوطوں اور کووں کے گروہ کو پھنسایا جائے اور ان کا شکار کیا جائے۔ چیل باقی پکشیوں سے کہتی ہے، بھائی بھائی تم ہمارے ساتھ چلو نا سیر پر، بہت مزہ آئے گا اور ہمارا گروہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ طوطوں اور کبوتروں کا گروہ آپس میں مشورہ کرتا ہے۔ وہ سب ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب طوطے، کبوتر اور چیل سب ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ طوطوں اور کبوتروں کے چیل کے گروہ کے ساتھ جانے کی خبر پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے۔ کووں کے گروہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ چیل کی سازش کو جان جاتے ہیں۔ چیل بہت ظالم ہوتی ہے۔ چیل کا اصل مقصد کبوتروں اور طوطوں کے گروہ کو اپنے ساتھ لے جا کر ان پر حملہ کرنا تھا، کیونکہ چیل کا کام شکار کرنا ہی ہوتا ہے۔ کووں کا گروہ ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ کچھ دور جا کر بوڑھی چیل کہتی ہے، ہا 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 تم سب میرا شکار بننے جا رہے ہو، ہا 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 تم سب میرے شکنجے میں ہو، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہو 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 ہو۔ ان کا پیچھا کرتے کرتے کووں کا گروہ بھی ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ان کے پاس جا کر وہ طوطوں اور کبوتروں کا گروہ کو بچا لیتے ہیں اور چیل کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ طوطے اور کبوتر کووں کے گروہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ نہیں آنے دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کبوتروں اور طوطوں کی جان بچا کر اپنی دوستی کا آغاز کر دیا۔ اب وہ سب اپنے جنگل میں واپس جا رہے تھے اور انہوں نے عہد کر لیا کہ اب وہ سب خوشی خوشی رہیں گے۔
ایک جنگل میں کالو کوا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھونسلے میں رہ رہا تھا۔ وہ روزانہ اپنے بچوں کے لیے بھوجن لینے دوسرے جنگل میں جاتا تھا اور بھوجن لے کر واپس اپنے جنگل آ جاتا تھا۔ ایک دن وہ صبح سویرے اپنے بچوں کو گھونسلے میں چھوڑ کر بھوجن لینے جا رہا ہوتا ہے اور اسے راستے میں اور جاتے وقت وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے، میرے پیارے بچوں، میں آپ کے لیے بھوجن لینے جا رہا ہوں۔ آپ سب گھونسلے میں ہی رہنا، باہر کہیں بھی مت جانا، اور اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ مت کھولنا۔ بچے کہتے ہیں، جی بابا، ہم باہر کہیں نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد کالو کوا بھوجن لینے روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ جا ہی رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے ایک چیل نظر آتی ہے۔ چیل کالو کوے سے کہتی ہے، ارے کالو کوے، تم ہمارے جنگل میں یہ کہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے جنگل میں آنے کی؟ تمہیں پتہ تو ہے ہمارے جنگل میں جو بھی آتا ہے بچ کے واپس نہیں جاتا۔ اب تم بھی یہاں سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ کالو کوا پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، چیل جی، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اپنے بچوں کے لیے بھوجن لینے آیا تھا۔ تم مجھے کچھ نہ کہو۔ اگر تو تم مجھے مار دو گی تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ میری پتنی بھی نہیں ہے جو ان کا خیال رکھتی، وہ تو بھوک سے مر جائیں گے۔ تم مجھے جانے دو۔ چیل اسے کہتی ہے، اچھا، میں تمہیں ایک شرط پر جانے دوں گی۔ تم اپنے بچوں کو بھوجن دے کر واپس میرے پاس آؤ گی، کیونکہ میں کل سے بھوکی ہوں۔ تم میرے پاس آؤ گے اور میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ کالو کوا کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کو بھوجن دے کے واپس آ جاؤں گا۔ کالو کوا یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور کافی پریشان ہوتا ہے۔ وہ بھوجن لے کر واپس اپنے جنگل میں جاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھوجن دیتا ہے۔ بھوجن دے کر وہ دوسرے پکشیوں کے پاس جاتا ہے۔ اس کے گھونسلے کے ساتھ ہی نیلو چڑیا اور میٹھو طوطا کا گھر تھا۔ کالو کوا ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سنو سنو پکشیوں، کل مجھے چیل نے بہت تنگ کیا اور مجھے مارنے کی دھمکی بھی دی جب میں دوسرے جنگل میں بھوجن لینے گیا۔ اس وقت تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں میرے گھونسلے میں نہ آ جائے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میٹھو طوطا اور نیلو چڑیا بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ نیلو چڑیا کہتی ہے، کالو بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جب بھی بھوجن لینے جائیں گے ہم آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ ان کے کہنے سے کالو کوے کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اس کے اگلے دن کالو کوا پھر بھوجن لینے جاتا ہے اور نیلو چڑیا اور میٹھو طوطا اس کے گھر کے باہر اس کے بچوں کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ چیل بھی کالو کوے کے جانے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور خود سے کہتی ہے، اس نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے، میں اس کا